وَإِنْ جَنَا عَلَيْهَا الْمُكَاتَبُ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلَدِهَا لَازِمَةُ الْجِنَایَۃُ، اگر مولا نے مکاتبہ لونڈی یا اس کے بچے پر کوئی جنایت کی تو مولا پر وہ جنایت لازم ہو جائے گی، اس کی ضمان دینی پڑے گی۔ مولا نے مکاتبہ لونڈی پر جنایت کی مطلب اسے مارا، زخمی کر دیا، اسے قتل کر دیا، یا اس کے کسی بچے کو زخمی کر دیا یا قتل کر دیا تو اس پر جنایت لازم ہو جائے گی۔ جنایت لازم ہو جائے گی مطلب اس کی ضمان مولا کو دینا پڑے گی۔ اگر جنایت کی مولا نے مکاتبہ لونڈی پر یا اس کے بچے پر تو لازم ہو جائے گی مولا کے لیے جنایت۔ اگر مولا نے اس مکاتبہ لونڈی کا مال ضائع کر دیا تو اس پر ضمان لازم ہوگی۔ آگے او ابنہ دخل فی کتابتہ، اگر مکاتب غلام نے اپنے باپ کو یا اپنے بیٹے کو خرید لیا وہ اس کی کتابت میں داخل ہو جائے گا۔ پیچھے کیا پڑھا تھا، جب کسی نے آزاد بندے نے اپنے کسی غلام رشتہ دار کو خریدا تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا، یعنی جس حکم میں جو حکم اس خریدنے والے کا تھا وہی حکم اس کا ہو جائے گا جس کو اس نے خریدا ہے۔ یہاں پہ مکاتب نے خریدا اپنے رشتہ دار کو، باپ کو یا بیٹے کو جو کہ غلام تھا، تو وہ کم از کم اس کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ اس میں ایک تو حدیث ہم نے پڑھی تھی، جو زیر محرم کو خریدے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ دوسری عقلی دلیل یہ تھی کہ ماں باپ پہ احسان کرنا ضروری ہے اور اولاد پہ احسان کرنا بھی، اولاد کے خرچے بھی ضروری ہے۔ تو یہ احسان کیا ہے کہ بندہ خود تو آزاد ہو اور ماں باپ اس کے غلام ہو، تو ان پر زیادہ کم از کم اتنا تو بندہ کر سکتا ہے نا، اپنے درجے میں جو لے آئے، مزید احسان نہیں بھی کر سکتا، اپنے درجے میں جو لے آئے تو وہ درجہ جو اسے حاصل ہے، یعنی مکاتب کو جو درجہ حاصل ہے تو وہی اس کی اولاد کو یا اس کے والدین کو بھی وہی حاصل ہو جائے گا۔ اگر خرید لیا مکاتب نے اپنے باپ کو یا اپنے بیٹے کو تو داخل ہو جائے گا وہ اس کی کتابت میں۔ من اشترى ما ولده ما ولدها دخل ولدها في الكتابة ولم يجوز له بيعها، مطلب وہ بھی مکاتب ہو جائے گے۔ اب وہ جو کمائی کریں گے تو وہ اسے دیں گے، وہ جو کمائی جو اس کے یہ جو رشتہ دار باپ یا بیٹا جو کمائی کریں گے وہ اسے دیں گے، اور یہ جو ہے وہ کمائی جو ہے وہ اپنے مولا کو دے گا، تو اس طرح سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ جب وہ آزاد ہوگا مکاتب تو اس کے یہ جو اگلے رشتہ دار ہیں وہ بھی آزاد ہو جائیں گے۔ جو ہی وہ آزاد ہوا تو وہ ان کا مالک تھا نا، یہ آزاد ہوا تو اس کے وہ رشتہ دار بھی آزاد ہو جائیں گے۔ لأنه اہل ان یکاتب وان لم یکن اہلا للعتق، یہ زیادہ سے زیادہ مکاتب بنانے کا اہل ہے، انہیں آزاد کرنے کا اہل نہیں ہے۔ فیجعل مکاتبا معه، اس کے ساتھ اس رشتہ دار کو مکاتب بنا دیا جائے گا، تحقیقا للصلۃ، صلہ رحمی کو دیکھتے ہوئے، بقدر الامکان، جتنا اس کے لیے ممکن تھا۔ من اشترى ذا محرم رحم محرم منه لا ولاد له لم يدخل في كتابة عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ پچھلا مسئلہ رہ گیا، من اشترى ما ولده ما ولدها، غلام کی یہ جو مکاتب تھا اس کی کوئی لونڈی تھی، اس سے اس نے وتی کی، اس سے بچہ پیدا ہوا، وہ لونڈی اس کی کیا ہو گئی؟ ام ولد۔ تو ام ولد ہو گئی ہے، تو وہ جو بچہ ہوگا اس کا وہ اس کی کتابت میں، باپ کی کتابت میں داخل ہوگا۔ فلم یجوز لہو بیعھا، اور اس لونڈی کو اب وہ بیچ نہیں سکتا جو اس کی ام ولد ہو گئی ہے، یہ اسے بیچ نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آتقھا ولدھا، اس کے بچے نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ اگر اس نے اپنے کسی ذی رحم محرم کو خریدا، لا ولاد لہو، جس کے ساتھ اس کا ولادت کا رشتہ نہیں ہے، اور ماموں، چچا، بھائی، ان سے پیدا تو نہیں نہ ہوا، یہ نہ وہ اس سے پیدا ہوئے نہ یہ ان سے پیدا ہوا ہے، جن کے ولادت کا رشتہ نہیں ہے، تو وہ اس کی کتابت میں داخل نہیں ہوگے۔ امام اعظم فرما رہے ہیں اگر جو اس کے وہ ذی رحم محرم جو اس کے ساتھ اس کا ولادت کا رشتہ ہے، اس لیے پچھلے مسئلے میں باپ اور بیٹے کا ذکر کیا ہے، اگر انہیں خریدا تو وہ اس کی کتابت میں داخل ہو جائیں گے۔ وَإِنْ عَزَلَ الْمُكَاتَبُ وَالنَّاجِمُ نَظَرَ الْحَاكِمُ فِي حَالِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ يَقْبِضُهُ
او بال یقدم علیہ لم یعجل بتعجیز واتذر علی یومین و بالثلاث و ان لم یکن له وجه وطلب المولى تعجیزه وجزه الحاکم وفسخ الکتابۃ. اگر مکاتب اپنی قسطیں دینے سے عاجز آ گیا، پیسے دینے سے عاجز آ گیا، اب قاضی اس کے بارے میں غور و فکر کرے گا. اگر اس کا کوئی قرضہ ہے، اس کا کسی پر قرضہ ہے، جو قرضہ اس کی یقبضہ، جس پر یہ قبضہ کرے گا، اس نے کوئی قرضہ دیا ہوا ہے، جو قرضہ اس کے پاس آئے گا، یا اس کا کوئی مال ہے، کوئی اور مال ہے جو اس کے پاس آئے گا، تو قاضی اس مکاتب کو عاجز کرنے میں جلدی نہیں کرے گا، بلکہ 2 دن 3 دن انتظار کرے گا کہ اس کا وہ جو مال کوئی آنا ہے وہ آ جائے، تاکہ یہ وہ مال مولا کو دے کر تو آزاد ہو جائے. اور اگر نہ اس کا کوئی مال ہو، کوئی ایسا طریقہ نہ ہو، اور مولا بار بار قاضی سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں نے اسے مکاتب بنایا تھا، پیسے نہیں دے سکتا، تو اب اس کو عاجز کر دیا جائے، اب اس کو عاجز قرار دے دیا جائے، اور یہ دوبارہ سے رقیق بن جائے، تو حاکم اس کو عاجز کر دے گا، اور اس کو عاجز قرار دے دے گا کہ یہ اپنا بدلے کتابت ادا کرنے سے عاجز آ گیا، اور اس کی کتابت کو فسخ کر دے گا، وہ عام رقیق ہو جائے گا. مولا کو کیا تکلیف ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو عاجز قرار دے، بھائی اسے فائدہ نہیں ہو رہا. اگر وہ مکاتب نہ ہوتا تو ساری کمائیاں مولا کے پاس آنی تھی، تو ابھی تو اس میں سے وہ جو کماتا ہے چلو مولا کو دے گا، لیکن باقی خود کھاتا بھی تو ہے نا، خود بھی تو خرچے کرتا ہے، تو وہ سارے مولا کے پاس آنے تھے، اس لیے مولا کا نقصان ہو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے میں نے اسے اتنا ٹائم دیا تھا کہ اتنے ٹائم میں تو مجھے پیسے کما کے دے، یہ نہیں دے سکتا، تو اب اس نے کہا کہ اس کو عاجز قرار دے دیا جائے تاکہ اس کی ساری دولت جو ہے وہ مجھے حاصل ہو. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ اس کو عاجز قرار نہیں دے سکتا حاکم، حتیٰ اطوال علیہ نجمان، یہاں پر مسلسل 2 قسطیں اس پر گزر جائے کہ وہ پیسے نہ دے سکے. قسطوں میں پیسے دے رہا ہے نا، تو مسلسل 2 قسطیں ادا نہیں کر سکا. وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَادَ، یہ اس پر آسانی کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا ہے، تَيْسِيرًا عَلَيْهِ، میں نے سور لکھا ہوا ہے. وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَادَ إِلَىٰ أَحْكَامِ الرِّقِّ وَكَانَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْاِكْتِسَابِ لِمَوْلَاهُ. اگر مکاتب بدلے کتابت سے عاجز آ گیا تو وہ غلامی کے احکام کی طرف لوٹ آئے گا، جو اس کے ہاتھ میں جو کمائیاں ہیں وہ ساری لِمَوْلَاهُ، اس کے مولا کی ہوگی. لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ، کیونکہ ظاہر ہو چکا ہے کہ اسی کے غلام کی کمائیاں، وہ اب اس کا پھر رقیق ہو گیا غلام، اور اسی کی کمائیاں، تو وہ کمائیاں کس کی ہوتی ہیں؟ مولا کی ہوتی ہیں. اگر عاجز ہو گیا مکاتب تو لوٹ آئے گا غلامی کے احکام کی طرف، اور جو کچھ ہوگا اس کے ہاتھ میں وہ کمائی ہوگی، اس کے وہ ہوگی، یعنی کہ کمائیاں وہ اس کے مولا کی ہوگی. پوائنٹ مات المکاتب ولو مال لم تنفسخ الکتابۃ. اگر مکاتب مر گیا اور اس کے پاس مال موجود تھا، ابھی تک اس نے بدلے کتابت پورا ادا نہیں کیا، لیکن پیسے اس کے پاس ہیں، اور وہ فوت ہو گیا، تو اس کا کتابت اس کی فسخ نہیں ہوگی. وقضی ما علیہ من اکتسابی، حکم بیت کی فی آخر جزء من اجزاء حیاتہ، باقی وہ میراث لورثتہ، جتنی اس کی کمائیاں تھیں نا، ان میں سے جتنا اس نے بدلے کتابت تھا وہ ادا کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ وہ زندگی کے آخری لمحے میں وہ آزاد ہو گیا تھا. جو باقی اس کے پیسے بچیں گے نا، وہ بدلے کتابت دے کر وہ اس کے وارثوں کو مل جائیں گے. وَيُؤْتَقُ أَوْلَادُهُ. اس کا فائدہ کیا ہوگا مرنے وقت اس کو آزاد کرنے کا؟ کہتے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بچے اب آزاد ہو جائیں گے. وَإِن لَّمْ يَتْرُكْ وَفَانٍ، اگر یہ پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑ گیا. وفان وہ مال جو کہ بدلے کتابت ادا کرنے کے لیے کافی ہو. وفا فی مانا پورا کرنا، جو بدلے کتابت کو پورا کرتا ہو. اتنا مال نہیں چھوڑ کے گیا، بلکہ ایک ایسا کوئی ایسی اولاد چھوڑ گیا جو کتابت کے زمانے میں اس کی پیدا ہوئی ہے. صحافی کتابت ابھی، وہ اس کے جو بچے ہیں وہ اپنے باپ کی کتابت کے لیے کوشش کریں گے، کمائیں گے. علی نجومہ، باپ کی قسطوں پر، جن قسطوں میں جس ترتیب سے باپ نے قسطیں دینی تھی نا، یہ اس کے بچے جو ہے یہ کما کر تو باپ کی وہ قسطیں ادا کریں گے. فَإِنْ أَدَّى، اگر انہوں نے اس کے بیٹے نے ادا کر دیا وہ قسطیں، اتک حکمنا بِعِتْقِ أَبِيهِ قبل موتہ، تو حکم لگا دیں گے کہ اس کا باپ مرنے سے پہلے آزاد ہو گیا تھا، آخری زندگی کے آخری اجزاء میں، آخری لمحوں میں. سمجھ آ گئی؟ وہتی کل والا اس کے بچہ بھی وہ آزاد ہو جائے گا. اگر اس نے نہ چھوڑا کوئی مال وفا نہیں، مالن کاملن کافیاً للکتابتی، جو مال کتابت کے لیے کافی ہو اتنا نہیں چھوڑا، اور اس نے چھوڑا ایک بچہ جو پیدا کیا گیا اس کی کتابت میں، تو وہ سیاحت کرے گا اپنے باپ کی قسطوں میں، باپ کی کتابت میں، باپ کی قسطوں پر. اگر وہیں زیادہ جب اس نے پیسے ادا کر دیے، ہم حکم لگا دیں گے اس کے باپ کے آزاد ہونے کا اس کی موت سے پہلے، اور آزاد کر دیا جائے گا یہ بچہ بھی.
وَإِن تَرَكَ وَلَدًا مُشْتَرًا فِي الْكِتَابَةِ قِيلَ لَهُ إِمَّا أَن تُؤَدِّيَ الْكِتَابَةَ حَالًّا وَإِلَّا رُدِدتَّ فِي الرِّقِّ۔ اگر مکاتب کا کوئی بچہ تھا جو غلام تھا، اس نے حالت کتابت میں، زمانہ کتابت میں اس بچے کو خریدا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بچہ بھی مکاتب ہو جائے گا۔ پیچھے مسئلہ پڑا ہے نا، پہلے مسئلے میں وہ بچہ بھی کیا ہو جائے گا؟ جب وہ مکاتب ہو جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ یا تو بدلے کتابت فوراً ادا کر، ورنہ تجھے غلامی میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ فوراً بدلے کتابت ادا کر باپ کا، تو باپ آزاد ہو جائے گا، تو بھی آزاد ہو جائے گا۔ اگر اس نے چھوڑا کو بچہ جو خریدا تھا اس نے کتابت کے زمانہ میں، تو کہا جائے گا اس بچے کو کہ یا تو ادا کر کتابت فوراً، ورنہ تجھے لوٹا دیا جائے گا غلامی میں۔ فَإِذَا كَاتَبَ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ عَلَىٰ خَمْرٍ وَخِنزِيرٍ وَعَلَىٰ قِيمَةِ نَفْسِهِ فَالْكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ۔ مسلمان نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا شراب کی شرط پر، مکاتب بناتا ہوں تو مجھے کیا دے گا؟ شراب دے گا، خنزیر دے گا، یا اسے یہ کہا کہ جتنی تیری قیمت ہے اتنی دے گا، یہ کتابت فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ شراب اور خنزیر مسلمان کے حق میں مال نہیں ہے، اس لیے عوض نہیں بن سکتے۔ اور قیمت نفسی ہی کیوں؟ لینا مجہولۃ القدر، کیونکہ وہ قیمت مجہول ہے، اس نے بیان نہیں کی، اس لیے کتابت ہوئی نہیں، کتابت فاسد۔ فإن أدى الخمر والخنزير أوتيك، لیکن اگر اس مکاتب نے، جس مسلمان نے یہ شرط لگائی تھی کہ شراب اور خنزیر دے گا، غلام نے شراب خنزیر دے دیا تو آزاد ہو جائے گا۔ ولازم ہو یا صافی قیمت ہی، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی قیمت کی سیاحت کرے گا، کما کے دے گا۔ ولا ينقص من المسمى، لیکن وہ جتنے اس نے قیمت کی سیاحت کرے گا، لیکن جتنے مسمى متعین بدلے کتابت سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ویزاد علیہ، اس سے زیادہ دے سکتا ہے وہ۔ کیا اس نے دیا تھا؟ شراب اور خنزیر، تو آزاد ہو گیا ہے، لیکن غلام تو آزاد ہو گیا، لیکن غلام کو اگر مولا نے اسے مکاتب بنایا تھا کہ تو مجھے جانور دے گا، جانور کی کوئی صفت بیان نہیں کی، تو یہ کتابت بھی جائز ہے۔ تو اب جو درمیانے درجے کا کوئی جانور جو اس نے بولا ہے وہ درمیانہ جانور جو وہ دے گا، نہ بہت مہنگا نہ بہت سستا۔ وَإِنْ كَاتَبَ عَلَىٰ صَوْبٍ لَمْ يُسَمَّ جِنسُهُ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَدَّاهُ لَمْ يُعْتَقْ، اگر اس نے کہا کہ مکاتب بنایا کہ تو مجھے کپڑا دے گا اور کپڑے کی جنس بیان نہیں کی، تو یہ کتابت جائز نہیں ہے۔ اور وَإِنْ أَدَّاهُ لَمْ يُعْتَقْ، اگر اس نے کپڑا دے بھی دیا تو پھر بھی آزاد نہیں ہوگا۔ لِتَفَاحُشِ الْجِهَالَةِ، کیونکہ بہت زیادہ جہالت ہوتی ہے کپڑوں میں، کپڑا متعین نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَيْهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَإِنْ أَدَّىٰ يَأْتِيكَ وَإِنْ عَجَزَ رُدَّ إِلَىٰ رِقِّهِ، اگر بندے نے اپنے دو غلاموں کو مکاتب بنایا اور بدلے کتابت ایک ہی مقرر کیا، ایک ہی کتابت میں ایک ہی عقد کیا، دو غلاموں کو کہا کہ میں تم دونوں کو مکاتب بناتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم 1000 روپیہ مجھے دو گے، اگر دونوں نے ادا کر دیا تو دونوں آزاد ہو جائیں گے، اگر